बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्कर्दो टीवी और खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम। उम्मीद और दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे और खुश खुरम रखे। न जाने गिलगित बल्तिस्तान की पुरअमन फ़िज़ा को किसकी नज़र लग गई। गिलगित बल्तिस्तान को अमन की, रवादारी की और मोहब्बतों की सरजमीन कहा जाता है। गुज़िश्ता चंद रोज़ से गिलगित बल्तिस्तान में मजमूई तौर पर सूरत हाल काफ़ी कशीदा दिखाई दे रही है। इसी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे और ख़ास तौर पर हम आज सहाफ़ती शोबे की बात करेंगे कि सहाफ़ती शोबा अपना क्या किरदार अदा कर सकता है इस सूरत हाल के दौरान। इस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए यकीनन डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया का और मेन स्ट्रीम मीडिया का कलीदी किरदार है। क्या हमारे जर्नलिस्ट दोस्त इस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए और पुरअमन फ़िज़ा को दोबारा से बहाल करने के लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं और क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज पूरे गिलगित बल्तिस्तान से सीनियर सहाफ़ियों का एक वफ़द मौजूद है जिन्हें हमने प्रोग्राम में शामिल करना है। हमारे पहले मेहमान हैं गिलगित से, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं और गिलगित बल्तिस्तान डिजिटल मीडिया एसोसिएशन के सदर हैं जनाब शब्बीर मीर साहब। हमारे दूसरे मेहमान शामिल होंगे स्कर्दू से जनाब कासिम भट्ट साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सीनियर नायब सदर हैं गिलगित बल्तिस्तान डिजिटल मीडिया एसोसिएशन के। हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं दियामल से मोहम्मद कासिम साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और प्रेस क्लब दियामल के आप सदर हैं। और हमारे चौथे मेहमान हैं जनाब ज़िशान मेहदी साहब, CEO हैं स्कर्दू टीवी प्राइवेट लिमिटेड के। जी बहुत शुक्रिया। जो हमारे चारों पैनलिस्ट हैं नामी ग्रामी शख्सियात हैं और इनका ताल्लुक़ भी शेर व अदब के साथ भी रहा है, सहाफ़त के साथ है और अपना एक पॉजिटिव रोल अदा करने की कोशिश कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में। सबसे पहले हम बढ़ते हैं शब्बीर मीर साहब की तरफ। शब्बीर मीर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने स्कर्दो टीवी को वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा मीर साहब, बतौर सीनियर जर्नलिस्ट और बेहतरीन एंकर पर्सन के और तजियाकार के, बताइएगा इस वक्त गिलगित की मजमूई सूरत हाल क्या है अमन के हवाले से। सर बहुत शुक्रिया आपके काइंड वर्ड्स का भी, और साथ में ये कि गिलगित की सूरत हाल इस वक्त पुरअमन है। कल के मुकाबले में आज थोड़ा सा हमें तनाव भी कम महसूस हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ऑल ओवर सिटी हैं, आपको मिलेंगी। रास्ते आज अलबत्ता खुले हैं। कल आपको याद होगा वो जो मुख्तलिफ तकारीर टिट फॉर टैट की सूरत हाल थी, जिसकी वजह से जो तनाव था, कशीदगी थी, वो बहुत ज्यादा थी। और यही वजह थी कि पहले इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रेस रिलीज का इजरा किया गया, जिसमें ये बताया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस और रेंजर्स और ये तमाम शहर का जो निज़ाम है वो संभालेंगे सिक्योरिटी का। और ये चीफ मिनिस्टर की सरबराही में मीटिंग हुई थी और उसमें ये फैसला हुआ। और उसके बाद बहरहाल आज फोर्सेस तो हैं, लेकिन एक तबदीली बयान यह आया कि आर्मी वगैरह कोई किसी को तलब नहीं किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस उसी तरह रहेंगे, पुलिस वगैरह, और सेक्शन 144 का नफाज हो गया। तो बहरहाल कशीदगी ओवरऑल यहाँ पे पाई जाती है काफी बड़े लेवल के ऊपर। और लेकिन इसके बावजूद भी ये जो कारोबार जिंदगी है ये बहरहाल चल रहा है। आज मार्केटें खुली हैं, सड़कें खुली हैं कल के मुकाबले में, तो निस्बतन आज बेहतर माहौल है। सही। अच्छा सर, जिस तरह आपने कशीदगी का जिक्र किया, यकीनन सोशल मीडिया की बड़ी जिम्मेदारियां हैं और सोशल मीडिया की वजह से ये कशीदगी ज़्यादा बढ़ भी रही है। आप एक जिम्मेदार पोजीशन पर इस वक्त हैं और गिलगित बल्तिस्तान डिजिटल मीडिया एसोसिएशन के गिलगित बल्तिस्तान के आप सदर भी हैं। ऐसे में डिजिटल मीडिया हाउसेस की जिम्मेदारियां क्या हैं और हमारे जो डिजिटल मीडिया हाउसेस हैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में, वो इस तनाव को कम करने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? देखिए सर, पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत ने खुद ही एक छोटा सा एक इकदाम उठाया है, जो कि अगर से कदम तो इन्होंने उठाया। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो 4G इंटरनेट है, इसको इन्होंने 2G में कन्वर्ट कर दिया है। तो कहीं भी आपको 4G आसानी से नहीं है, तो वाईफाई आसानी से अवेलेबल नहीं है, जिसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी बहुत कम हो गया है। वाईफाई जितने लोगों को अवेलेबल है वो कहीं बैठ के यूज कर रहे हैं। तो रोल तो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर सोशल मीडिया का। अगर देखें तो इस वक्त जहाँ जहाँ मुख्तलिफ किस्म की तकारीरें होती हैं, जलसे जुलूस होते हैं जगह जगह, उनको जो दिखाने का बंदोबस्त होता है वो यही सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया करता है।
इसमें जरूरी नहीं है कि कोई सहाफी बैठ के करे, हर तरह के लोग हैं जो सिटीजन जर्नलिज्म है, जिसके हाथ में मोबाइल है, वो उसको कोई लाइव दिखा रहा होता है, कोई फिर कोई क्लिप बना के बिना सोचे समझे कि इसका नक्शे के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो लोग आजकल चूंकि यूथ है, मोबाइल है हर एक के पास, वो तो ट्रेनिंग नहीं है, ये मतलब अभी इवाल्व हम हो रहे हैं बहसत एक कौम के। तो सोशल मीडिया पूरी दुनिया में चूंकि अनकंट्रोल्ड है, तो यहाँ पे ये मसला बहुत आ रहा है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त सहाफियों की है, चाहे वो डिजिटल मीडिया इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं। इनका एक काम तो ये है कि खुद ये एहतियात से इस्तेमाल करें, देखें कि कौन सी चीज दिखानी है, कौन सी नहीं दिखानी है इस मखसूस सूरत हाल के अंदर। और दूसरी बात, इनकी जो पोस्टिंग होती हैं, मैं तो ये अपील करूंगा तमाम हमारे सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया यूज करने वाले साथियों से कि ये कोई ऐसी बात जरूर डाल दें नसीहत के तौर पे, जिससे देखा देखी दूसरे लोग उसके ऊपर अमल करें और इस अमन के माहौल में को बरकरार रखने में कंट्रीब्यूट करें, न कि बदअमनी फैलाने में। मैं जरूर इसका जिक्र करूंगा कि हमने खुद बहुत सारे ऐसे क्लिप्स देखे हैं, ऐसी पोस्टर देखी हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, जिनके आने की वजह से यानी आप ये समझ लें कि माचिस लगी है तेल को, वो फिर इस तरह बदलने और उसके असरात फैले हैं। तो ऐसे में हम तो ये कोशिश कर रहे हैं जहाँ भी हमारे यार दोस्त मिले पब्लिक और प्राइवेट अपनी बातचीत में भी, कि इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस बार मैं ये कहता हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त डिजिटल मीडिया के ऊपर है और इसके इस्तेमाल करने वालों के ऊपर है। हमने जो एसोसिएशन बनाई है उस अभी चूंकि बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है, इसमें हमारा आगे जाके भी ये मकसद भी है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये तरबियत दे दें कि किस तरह की आपने रिपोर्टिंग करनी है और किन हालात में कैसी रिपोर्टिंग आपने करनी है। यूनिट के अंदर अक्सर बेशतर हमने देखा है कि यहाँ पे सेक्टेरियन जो स्ट्राइक है वो बढ़ जाती है, तो ऐसे में कैसे लोग रिपोर्ट करेंगे। इस वक्त ये कैपेसिटी का इशू है, लोगों को नहीं पता है कि इस तरह के हालात में क्या दिखाना चाहिए, क्या बताना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए, जिसकी वजह से जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर है इसमें अच्छी कोई चीज बहुत सारे लोगों की तरफ से नहीं दी जा रही होती है। तो लेकिन इसके साथ साथ जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि यहाँ पर 4G अब नहीं यूज में है, तो इसकी वजह से इस वक्त हम खुद कुछ भी मतलब नहीं कर पा रहे हैं, कोई अच्छी खबर भी नहीं दे सक रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लाइट भी नहीं है, वाईफाई भी नहीं है और 4G भी नहीं है। तो ये अब सूरत हाल इस वक्त है यूनिट की। अच्छा मीर साहब, एथिकल जर्नलिज्म के मुताल्लिक बताइएगा, चूंकि आप उस्ताद भी हैं हम सब के और एक हफ्ते से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यकीनन जर्नलिज्म की कुछ एथिक्स भी होती है, कुछ अखलाकियात भी होती हैं। वो खबर नहीं कहलाती जिससे इंतशार फैलता है या जिससे दो ग्रुप आपस में लड़ पड़ते हैं, और हम कोशिश भी करते हैं कि ऐसी खबरों को रिपोर्ट ना करें। इस वक्त क्योंकि हर तरफ एहतजाजी एक कैफियत है और हर तरफ एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं, तकारीर हो रही है, और उन तकारीर में कुछ सहाफियों के नाम लेकर उन्हें मेंशन भी किया जा रहा है, कुछ डिजिटल मीडिया हाउसेस के नाम लेकर उन्हें मेंशन किया जा रहा है कि आप कहाँ हैं। ऐसे में बतौर एथिकल जर्नलिस्ट हमें किन चीजों को रिपोर्ट करना चाहिए और रिपोर्टिंग का हमारा स्टाइल क्या होना चाहिए? देखिए, ये बदकिस्मती से हमारे पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ मौकों पर इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स की तरफ से प्रेशर डाला गया है सहाफियों के ऊपर और जो डिजिटल मीडिया के इदारे हैं इनके ऊपर। हमें हमारा काम, चाहे ये डिजिटल मीडिया हो या फॉर्मल मीडिया हो, हमारा काम बुनियादी तौर पर ये है कि हम खुद तयन करें इस चीज का कि क्या हमने मसले को दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। आप देखें पूरा एक कोर्स है ना, पूरी एक डिग्री है जर्नलिज्म की, जिसके अंदर आपको ये पढ़ाया जाता है कि क्या चीजें हैं जो बहैसियत एक सहाफी आपको रिपोर्ट करनी है, क्या चीजें हैं जो नहीं करनी है। इस सहाफी भी इंसान है, माशरे का हिस्सा है, और उसका किरदार बहुत अहम इसलिए है कि उसकी एक गलत खबर के ऊपर बहुत कुछ हो सकता है और एक अच्छी खबर का बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी हो सकता है। यही वजह है कि लोग जो जनरल आपकी पब्लिक है वो सहाफियों के ऊपर इनके पोस्ट को ज्यादा संजीदगी से लेते हैं। तो इस वक्त मैं खुद बहुत सारी चीजों से बाखबर नहीं भी हूँ, इसकी यही है कि हम डिस्कनेक्टेड हैं। लेकिन जिस तरह के चार जलसों में कोई इस तरह की अगर बातें हुई हैं जो वैसे मेरे नॉलेज में नहीं है अभी तक, तो वो मैं ये समझता हूँ देखें कि हमारे आम को भी इस चीज को, जो हमारे लीडर्स हैं, चाहे वो मजहबी रहनुमा हैं या सियासी हैं या समाजी हैं, उनको भी एहसास करना चाहिए कि वो किसी एक प्लेटफॉर्म को, एक को, दो को, चार को, कोई पिन पॉइंट इनको नहीं करना चाहिए।
اور ہمیں بحیثیت ادارہ نیوٹرل رہنا چاہیے اور اپنی ذمہ داری اس طرح ادا کرنی چاہیے جس سے ایک تو نیوٹرلٹی کا ہمارا تاثر بھی جائے اور وہ ہم نظر بھی آئیں. اشتعال انگیزی دکھا کے ہم کوئی خدمت نہیں کریں گے. اگر ہم دکھائیں گے تو چاہے جو بھی فرقے سے ہمارا تعلق ہو یا ہمارے میڈیا کا اس میں کوئی کردار ہو, تو ہمیں سنجیدگی کو اور ذمہ داری سے اس میں کیئرفلی رپورٹنگ کرنی چاہیے. اسی وجہ سے دیکھیں دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو کانفلکٹ زون کی رپورٹنگ کی تربیت ہوتی ہے باقاعدہ کہ آپ نے کس طرح رپورٹ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, وہ یہ سارے اس کے اندر قواعد و ضوابط اس میں ہوتے ہیں. تو اگرچہ ہمارے پاس گلگت بلتستان میں اس لیول کی ٹریننگ ویننگ تو نہیں ہے, لیکن جو کامن سینس کی چیزیں ہیں وہ تو ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. بہت شکریہ میر صاحب نے بہت تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے. ڈیجیٹل میڈیا کی اہمیت کے حوالے سے بھی انہوں نے روشناس کیا اور ساتھ ساتھ ان حالات میں ڈیجیٹل میڈیا کیا کردار ادا کر سکتا ہے, اور ساتھ ساتھ بہت اچھی باتیں انہوں نے ایتھیکل جرنلزم کے حوالے سے بھی کی. اور اس وقت گلگت بلتستان کے تناظر میں اگر ہم بات کریں تو ایتھیکل جرنلزم کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے. بات ہو رہی ہے ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے, تو ہم بٹ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں, سکردو ٹی وی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے ممبر بھی ہیں اور بطور اینکر پرسن بھی کام کر رہے ہیں. بٹ صاحب بتائیے گا کشیدہ صورتحال میں ڈیجیٹل میڈیا کی ذمہ داریاں اور مشکلات کیا ہیں, اور یہی بتائیے گا کیا ڈیجیٹل میڈیا گلگت بلتستان میں جو موجودہ صورتحال ہے اس دوران تناؤ کو کم کرنے کے لیے کیا کردار؟ شکریہ انجم, بہت ہی اہم اور سینسیٹیو معاملے پہ آپ نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے, اور یقیناً آج کل کے حالات میں اس طرح کے پروگرام کرنے کی بڑی ضرورت تھی. آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کے رول کی اور ان کے مشکلات کی بات کی ہے, تو جس طرح شبیر میر صاحب نے کہا کہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ اس وقت سب سے جو متحرک اور تیز ترین جو پلیٹ فارم ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, جس کے ذریعے آپ فوری طور پہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. اور آج کل جو گلگت بلتستان میں جو ایک مسلکی جو مسئلہ چل رہا ہے, ہڑتالیں, احتجاج, شٹر ڈاؤن ہڑتال, جس سے میں تھوڑا سا یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہماری سیاحت تھی جو پیک پہ تھی اور گزشتہ 1.5-2-3 سال سے بہت اچھی جو ہے سیاحت ہو رہی تھی, لاکھوں کی تعداد میں سیاح یہاں پہ آ رہے تھے, اور اب اس مخدوش حالات کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ انہوں نے اپنا ٹور جو ہے کینسل کر دیا ہے. اور آج کی ہی بات ہے جو برٹش وزارت خارجہ ہے انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور اپنے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ گلگت بلتستان نہ جائیں, اور اس سے ہماری جو مجموعی معیشت ہے اور مجموعی جو ہمارا اچھا امپیکٹ تھا گلگت بلتستان کا وہ بری طرح جو ہے متاثر ہوا ہے, جس کو بحال کرنے میں یقیناً بہت سارا وقت لگے گا. ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ جی بی میں لوگ سیاحت سے وابستہ ہیں, ہوٹل انڈسٹری بہت تیزی سے پھل پھول رہی تھی, لیکن ان حالات کی وجہ سے جو ہے نا سارا تباہ ہو رہا ہے, جس کا یقیناً ازالہ کرنا بڑا مشکل ہوگا. اور دوسری بات ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت نے کبھی ڈیجیٹل میڈیا کو کوئی ریگولر کرنے کی کوئی حکمت عملی نہیں بنائی, اور آج کل تو بدقسمتی یہ ہے کہ جو جرنلسٹ ڈیجیٹل میڈیا سے جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ ہیں وہ تو ان حالات میں بھی بہت خوبصورت طریقے سے, بہت بہتر طریقے سے اور مثبت رپورٹنگ کر رہے ہیں, اور کہیں پہ بھی وہ جو تقاریر جذباتی ہوتی ہیں, احتجاجی جلسوں میں جو جذباتی نعرے لگائے جاتے ہیں ان کو فلٹر کر رہی ہے اور ایک سموتھ طریقے سے جو ہے وہ رپورٹ کر رہی ہے. اور چونکہ یہ ہماری مجبوری ہے کہ جب ایک لوگ جب سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, خواہ وہ غلط آ رہے ہوں یا صحیح آ رہے ہوں, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. جب سڑک پہ لوگ آتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, تو میڈیا کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو رپورٹ کرے, لیکن کس طرح رپورٹ کرے یہ ایک ایتھیکل کویسچن ہے, اخلاقی طور پہ, سماجی طور پہ, قانونی طور پہ. اور اگر ہم اپنی روایات کی بات کریں, اسلامی اقدار کی بات کریں, تو ہمیں اس سارے پیرائے کو دیکھ کر پھر اس رپورٹ کو فائل کرنا پڑتا ہے, تاکہ ہماری کسی رپورٹ کی وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو, معاشرے میں انتشار نہ پھیلے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج کل جس کے ہاتھ میں سمارٹ فون آیا ہے وہ جرنلسٹ بنا ہوا ہے, اور اب جرنلسٹ اور جو شہری ہیں جن کے ہاتھ میں موبائل ہے ان میں کوئی فرق نہیں رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ جس طرح آگ لگی,
اور یہ کچھ ویڈیوز جو ہے وائرل ہو گئے راتوں رات، جس نے پورے گلگت بلتستان کو میں انتشار پیدا کر دیا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ نان پروفیشنل لوگوں کے ہاتھ میں اچھا ایک ٹول آ گیا سوشل میڈیا کی شکل میں، جنہوں نے کچھ دیکھے بغیر جو ہے وہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر دیں، صرف ویوز بڑھانے کے چکر میں یا واہ یا شاباشی لینے کے چکر میں۔ تو یہ ایک نادانستہ کوشش تھی، لیکن اس کے بہت بڑے اور بہت ہی مضر جو ہے تباہ کن اثرات پڑے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت اس طرح کے واقعات سے سبق لے اور ڈیجیٹل میڈیا کو یا سوشل میڈیا میں کو جو ہے کوئی ریگولائز کرنے کے لیے، کسی اتھارٹی کے تحت کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرے، تاکہ مستقبل قریب میں جو ہے وہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ اسی طرح جس طرح میر صاحب نے کہا کہ گلگت بلتستان ڈیجیٹل میڈیا ایسوسی ایشن کے قیام کا بنیادی مقصد بھی یہ تھا کہ جو سوشل میڈیا سائٹس ہیں یا لوگ جو اپنے طور پہ پیجز چلا رہے ہیں مختلف ناموں سے، تو ان سب کو یکجا کریں، ایک پلیٹ فارم کے اندر لائیں اور ان کی تھوڑی سی تربیت ہو، ایتھیکل ان کو سمجھایا جائے، ان کی ورکشاپ ہوں، تاکہ وہ اپنے موبائل کا اس جدید ٹول کا بہتر استعمال کریں اور معاشرے میں اچھائی کو فروغ دینے کے لیے، معاشرے میں امن کو فروغ دینے کے لیے، معاشرے میں ہماری ہم آہنگی اور بھائی چارگی کو فروغ دینے کے لیے کام کریں۔ تو ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے ایز اے جرنلسٹ جو ہے، وہ جب ہم کسی موقع میں کسی جلسے کی، کسی احتجاج کی کوریج کے لیے جاتے ہیں، جہاں ہم موبائل اپنا جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے جب ہم فوٹیج بنانے لگ جاتے ہیں، تو درجنوں ایسے لوگ ہیں جن کا کبھی میڈیا سے واسطہ ہی نہیں رہا، نہ ان کو ایتھکس کا پتہ ہے، نہ جرنلزم کا پتہ ہے، نہ ان کے ریکارڈ میں کوئی جرنلزم کوئی رپورٹنگ کا کوئی تجربہ ہے، لیکن وہ موبائل اٹھاتے ہیں اور ہم سے زیادہ ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں جس لیول کی چاہیے ہوتی ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، جس طرح ہم رپورٹ کرتے ہیں اس سے ہٹ کے وہ رپورٹ کرتے ہیں اور بلا سوچے سمجھے جو ہے وہ اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں، جس کے نتائج ابھی ہم پورے گلگت بلتستان میں بھگت رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا، ہمارے اقدار تباہ ہو گئے، ہماری روایات تباہ ہو گئی ہیں، لیکن یہ سلسلہ تھمنے کو نہیں آ رہا ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا کو سموتھ کرنے، اس کو لائن اپ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا رول ادا کرے۔ صرف 2G انٹرنیٹ بند کرنے، 4G بند کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ شکریہ بٹ صاحب۔ اس وقت دیامر سے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں دیامر پریس کلب کے صدر اور سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار جناب محمد قاسم صاحب۔ اچھا قاسم بھائی بتائیے گا، ضلع دیامر میں اس وقت امن و امان کی کیا صورتحال ہے؟ جی شکریہ سکردو ٹی وی۔ اس وقت دیامر میں امن کی جو مجموعی صورتحال ہے وہ قدر بہتر ہے۔ جمعہ کے روز یہاں پر جو ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا تھا اور نماز جمعہ جو ہے چلاس کی تاریخ میں پہلی مرتبہ چلاس گولڈن چوک میں ادا کر دی گئی تھی، تو اس کے بعد جو ہے مظاہرین کا جو احتجاجی جو دھرنا تھا، جو شرکا تھے، انہوں نے مطالبہ کیا ہوا تھا کہ سکردو میں اس کے حوالے سے یہ ہوا تھا، احتجاجی مظاہرہ ہوا تھا اور اہل سنت والجماعت دیامر کی جو یہ تھے مذہبی جو یہاں کے قابرین تھے، ان کا مطالبہ تھا کہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ تو خیر بہرحال اس وقت شاہراہ قراقرم کی جہاں تک بات کی جائے تو شاہراہ قراقرم میں ٹریفک کی روانی اس وقت جاری ہے، کسی قسم کا کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے، حالات بالکل مکمل طور پر پرامن ہے۔ کہیں پہ احتجاجی مظاہرے یا احتجاجی شٹر ڈاؤن ہڑتال اس وقت چلا شہر میں بالکل نہیں ہے۔ اچھا قاسم بھائی، میڈیا کا رول یقیناً بہت اہم بنتا ہے اور موجودہ دور کو ڈیجیٹل میڈیا کا دور کہا جاتا ہے۔ چیزیں بہت تیزی سے آج کل ڈیجیٹل میڈیا کے توسط سے پھیل رہی ہیں اور جو چیزیں پھیلتی جاتی ہیں یقیناً غلط فہمیاں بھی اس سے جنم لیتی رہتی ہیں۔ تو ایسے میں جو ہمارا کردار ہے، بالخصوص میڈیا کمیونٹی کا کردار ہے، وہ بہت زیادہ اہم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، ذمہ دار پوزیشن پر آپ ہیں، صدر پریس کلب دیامر کے طور پر آپ کام کر رہے ہیں۔ اس وقت میڈیا جو ہے قیام امن کے لیے اپنا کس نوعیت کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ جی جہاں تک دیامر پریس کلب اور دیامر کے صحافیوں کا میڈیا کے حوالے سے کردار اب تک نہایت مثبت خبروں کو اجاگر کرنے کے حوالے سے بہت اچھا رہا ہے۔ دیامر کی میڈیا جو ہے اس طرح کی اشتعال انگیز اور یا مذہبی منافرت کے حوالے سے جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ان کو کسی حد تک کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سوشل میڈیا کی زینت نہ بنایا جائے، بلکہ اچھے اور مثبت پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہی ہے دیامر میڈیا۔ جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے، سوشل میڈیا آج کل آپ کو پتہ ہے کہ مکمل طور پر بے لگام ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا کا یہ کہ اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، بس وہ صحافی بھی ہے، وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہے، وہ اپنے ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں ان سے ہٹ کے جو ہیں اس طرح کے پوسٹ یا اس طرح کی ویڈیوز یا ولاگ بنا رہے ہیں، جس سے ان عناصر کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے جو خطے میں امن نہیں چاہتے ہیں، خطے کی ترقی نہیں چاہتے ہیں۔ تو جہاں تک دیامر میں اس وقت جو ہے سوشل میڈیا کے جو ایکٹیو جو صحافی ہیں
وہ اچھی صحافت اور اچھی سوشل میڈیا میں اچھے پوسٹ کرنے کے لیے زیادہ تر وہ تعاون کر رہے ہیں. جی بالکل، امن کے بغیر ترقی کا جو خواب تھا وہ شرمندہ تعمیر نہیں ہو سکتا جب تک خطے میں امن نہ ہو. خطے کی حالیہ جو بدامنی کی فضا قائم ہو گئی، اس سے گلگت بلتستان جہاں گلگت بلتستان کی سیاحت ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے، وہاں بدامنی کا بھی شکار ہو گئی ہے. جبکہ دوسری جناب خطے میں امن امان کے حوالے سے بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے. گلگت بلتستان کے عوام ایک دوسروں کے مذہبی جو عقائد ہیں ان کا احترام کے ساتھ ساتھ ایک قوم بن سکتے ہیں. خطے کو مذہبی رواداری، صبر اور تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. خطے کے عوام کو جلسہ، جلوس، جلاؤ گراؤ، اچھا روڈ کی بندش یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. تو یہاں کے عوام کو چاہیے کہ وہ ایک دوسروں کے ساتھ صبر، تحمل اور بردباری سے خطے کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک دوسروں کے ہاتھ بٹانا ہوگا. ایک دوسروں کی مذہبی جو شخصیات ہیں یا مذہبی جو عقائد ہیں ان کا احترام کرنا ہوگا. جی قاسم بھائی، بہت شکریہ، آپ نے اسکردو ٹی وی کو وقت دیا. اپنا پازیٹیو رول ادا کرتے رہیے گا. تھینک یو. بڑھتے ہیں اپنے آخری پینلسٹ کی جانب. ذیشان مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ CEO ہیں اسکردو ٹی وی پرائیویٹ لمیٹڈ کے. ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، شاعر بھی ہیں. لیکن آج بات ہم شاعری پہ نہیں کریں گے، آج ہم میڈیا کے حوالے سے بات کریں گے. ذیشان صاحب بتائیے کہ اس وقت بلتستان ریجن میں امن و امان کی صورتحال کیا ہے، اور امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے صحافی برادری کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ بہت شکریہ انجم. میں تینوں مہمانوں کو سن رہا تھا. میرے خیال میں باتیں ریپیٹ ہو جائیں گی، میں مزید ان باتوں کی طرف نہیں جاؤں گا. اور جو آپ کو بنیادی سوال ہے، اسکردو میں اس وقت جہاں میں بیٹھا ہوں اور جو آس پاس کا علاقہ ہے، یہاں پر امن امان کی صورتحال بہتر ہے، لیکن ایک بے چینی سی لوگوں کے اندر ہے اور یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ کسی وقت احتجاج کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے. آج جو صبح سے مختلف علاقوں میں ایسا نظر آیا کہ کچھ جگہوں پہ دکانیں بند کی گئی، روڈ بلاک کرنے کی بھی کوشش کی کچھ لوگوں نے، لیکن چونکہ انجمن امامیہ نے کل کے لیے احتجاج کی کال دی ہے، اس لیے آج کا دن بہتر گزرا اور ٹریفک بھی سڑکوں پر رواں دواں رہی. اور دوسری طرف جو صورتحال ساری چل رہی تھی، اس کے بعد میڈیا کے حوالے سے آپ نے جو سوال کیا میں اس پہ بات کروں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو کچھ اس وقت گلگت بلتستان کی صورتحال ہے، یہ اس میں میڈیا کا بڑا کردار ہے. سوشل میڈیا کا میں خصوصی طور پر بات کروں گا. اور لیکن میں جرنلسٹ کو کسی کو میں مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا. البتہ جیسے کہ بٹ صاحب بات کر رہے تھے، اس سے پہلے شبیر میر صاحب بھی، کہ ہر بندے کے پاس موبائل فون ہے، ہر بندے نے سمجھ لیا کہ میں جرنلسٹ ہوں اور مجھے یہ چیزیں کرنی چاہیے. نے خود سے اپنی ذمہ داری، خود ساختہ طور پر یہ ذمہ داریاں لی ہیں، جس کی وجہ سے مسائل بڑھ رہے ہیں. اور کل ہم لوگ سب نے یہ باتیں سنی ہیں. شیخ حسن جعفری صاحب نے جو خطبہ دیا ہے جمعے کا، اس میں ایک لائن بہت الارمنگ ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ جس نے یہ ریکارڈ کیا ہے آغا باقر صاحب کے بیان کو اور جس کو وائرل کیا ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کس نے کیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام صحافیوں کے لیے، اور خصوصاً جو ہر بندہ جو موبائل کے اوپر چیزیں ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر رہے ہیں، ان کے لیے بہت الارمنگ ہے. ان کو سوچنا چاہیے کہ جب ادارے اس طرح کے بڑے ادارے آپ کو آن نہ کریں، وہ کہیں کہ ہم نے تو کسی کو نہیں بلایا، ہم نے اگر بلایا ہے تو پھر وہ قصوروار ہیں. اگر نہیں بلایا واقعی میں آپ جا کے ریکارڈ کر رہے ہیں، جلسوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور وہ تقریریں ریکارڈ کر رہے ہیں جن کو نشر نہیں ہونا چاہیے، اور یہ فیصلہ ایک آدمی نہیں کر سکتا، اس کے لیے ادارے ضروری ہے. اور ساتھ میں یہ کہ ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے کہ گلگت میں تقریباً درجن بھر افراد کو، اسکردو میں 2 افراد کے خلاف کارروائی بھی شروع ہو چکی ہے جو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر یعنی سوشل میڈیا کے اوپر جنہوں نے اشتعال انگیز مواد ڈالا ہے. تو یہ اس طرح سے صورتحال ہے اور بہت زیادہ کشیدگی ہے. اور خصوصاً میں یہ بات کلیئر کروں کہ سب سے زیادہ کشیدگی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی ہے، جس کے بعد گورنمنٹ نے انٹرنیٹ کی سہولیات کو بھی محدود کر دیا ہے. تو امید ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ صورتحال بہتر ہوں اور حکومت جو ہے وہ بہتر اقدامات کریں، لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آئیں کہ اس سے ہمارا علاقہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. بہت شکریہ. آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے جناب شبیر میر صاحب، صدر گلگت بلتستان ڈیجیٹل میڈیا، اور ان کے ساتھ موجود تھے جناب قاسم بٹ صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ گلگت بلتستان ڈیجیٹل میڈیا ایسوسی ایشن، اور دیامر سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے محمد قاسم صاحب، آپ صدر ہیں پریس کلب دیامر کے، اور اسکردو سے ہمارے ساتھ موجود تھے جناب ذیشان مہدی، CEO اسکردو ٹی وی پرائیویٹ لمیٹڈ. امن کے لیے یقیناً ہم سب نے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کی ترقی امن سے مشروط ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ و ناصر. پاکستان زندہ باد.